فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کوئی زبان میں پڑھنا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک سر ننگا ہوندا ویر مرن کنڈ خالی ماوا باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی چادر پھٹے لان ترو پا اندر پھٹے کی سڑا ماوا باج محمد بخشا کی مرنا کی جینا لے ہو یار حوالے رب دے مل جان دی واری اس ملنے نو تسی یاد کر سو رو سو عمران ساری وکفا ذی المجد حالک والنوا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا رحمۃ للعالمین. گرامی قدر رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جو بھی اس دنیا کے اندر آیا اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے. رب ذوالجلال کا قانون ہے اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون کہ اے بندے جب تیری موت آ جائے گی، جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آ جائے گا پھر ایک لمحہ نہ وہ جلدی کرے گا نہ تجھے مہلت دی جائے گی. یعنی موت اٹل حقیقت ہے. لیکن قربان جاؤں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بندہ مومن کو اس دنیا کے اندر رہنے کا طریقہ بتایا. اے بندے اس دنیا کے اندر تو نے رہنا کس طرح ہے، زندگی کو کس طرح گزارنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر میرے کندھے سے پکڑ کر فرمایا اے عبداللہ بن عمر
لن فی الدنیا کن فی الدنیا کأنک فی غریب او عابر السبیل، اے عبداللہ بن عمر دنیا میں اس طرح رہو جس طرح ایک اجنبی رہتا ہے، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح ایک مسافر رہتا ہے، جس طرح ایک مسافر سفر کر رہا ہو تو اسے اپنی اگلی منزل کی فکر ہوتی ہے، اپنے ٹھکانے کی فکر ہوتی ہے، اپنے مقام کی فکر ہوتی ہے، کب میں نے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، کب میں نے اپنے ٹھکانے پہ پہنچنا ہے۔ گرامی قدر یہ دنیا ہمارے لیے ایک اجنبی کی طرح ہے، ایک مسافر کی طرح ہے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال سید مطلوب حسین شاہ صاحب کو جنت فردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے۔ حافظ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اتنے اگر کچھ ہے لیڈر ہے نا، جلسہ ہے نا، کوئی بندہ نعرہ مارے تا سارے گلے پھاڑی پھاڑی تا مار سن، حضور نہ ذکر آ تا شرمانا چھوڑو، اچھی آواز نہ پڑھو سارے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ لو اپنا جہاں دنیا والو ہم اس دنیا کو چھوڑ چلے، لو اپنا جہاں دنیا والو ہم اس دنیا کو چھوڑ چلے، جو رشتے ناتے جوڑے تھے وہ رشتے ناتے چھوڑ چلے، کچھ سکھ کے لمحے دیکھ چلے، کچھ دکھ کے لمحے جھیل چلے، قسمت کی آندھی گردش نے جو کھیل کھیلا وہ کھیل کھیل چلے، ہر چیز تمہاری لٹا دی، ہر چیز تمہاری لٹا دی، دیکھ لو ہم خالی ہاتھ چلے، پھر دوش نہ دینا اے دنیا والو، دیکھ لو ہم تو خالی ہاتھ چلے، یہ راہ اکیلی ہے اس راہ پہ کوئی یار ساتھ نہ چلے، ارے یہ راہ اکیلی ہے اس راہ پہ کوئی یار ساتھ نہ چلے، اس پار نہ جانے کیا ہوگا اس پار تو سب کچھ ہار چلے۔ عزیزان محترم، آج ہم سب سید مطلوب حسین شاہ صاحب آپ کی نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ یقیناً آج ان کی باری ہے، کل ہماری باری بھی آئے گی۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، جس نے بھی زندگی کا میٹھا گھونٹ پیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا فانی کو چھوڑ کر موت کا کڑوا گھونٹ پینا ہی پینا ہے۔ عزیزان محترم، آج جو اولاد جو آج یتیم ہوئی، میرے بھائی میرے عزیز سید فیضان صاحب اور دیگر آپ کے برادران اور دیگر جتنے بھی ان کے عزیز و قارب ہیں، یقیناً آج وہ قیامت ان پر آن پڑی ہے۔ قیامت سے کم یہ صدمہ نہیں۔ باپ ایک عظیم شخصیت ہے اور باپ کو حضور علیہ السلام نے چھتری کی مانند قرار دیا ہے۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا کہ باپ چھتری کی مانند ہے، جب اولاد پریشان ہوتی ہے، جب اولاد کی طرف دنیا تکتی ہے تو باپ ہی ایک واحد شخص ہے، چاہے چرپائی پر ہو، چاہے اسے صحیح طرح چلانا ہوتا جا رہا ہو، تب بھی باپ کی یہی کوشش ہے کہ مجھے تکلیف پہنچے، میری اولاد کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے رب کا قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اس رب کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کو شریک مت ٹھہرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان سے پیش آؤ۔ ایک حدیث مبارکہ
ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے گھر سے فاقے ختم نہیں ہو رہے. تو قربان جائیے میرے لجپال نبی فرماتے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ کیا تو نماز نہیں پڑھتا, کیا زکوٰۃ نہیں دیتا, کیا حج نہیں کرتا, بلکہ میرے لجپال نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابی کیا کسی بزرگ کی طرف پیٹ کر کے تو نہیں چلتے. یہ نہیں فرمایا صرف تمہارا باپ, یہ نہیں فرمایا کہ تیرا چچا ماما, بلکہ فرمایا کیا ایسا بندہ جو ضعیف ہو, اس کے بال سفید ہو چکے ہوں, کیا اس کی طرف پیٹ کر کے نہیں چلتا. آج دیکھیے گھروں کے اندر والدین چرپائیوں پر پڑے رہتے ہیں اور سسک کر وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں, اور اولاد پاس کمرے میں لیٹ کر اگر ایک یار میسج کر دے رات 12 بجے اٹھ کر وہاں پر چلی جاتی ہے, اور باپ پاس دوسرے کمرے میں سسکیاں لیتا رہتا ہے, سسکیاں لے کر مرنے کے قریب ہوتا جاتا ہے, اور وہ اولاد اٹھ کر اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جاتے. ارے یقین مانو یہ مسلمان نہیں, یہ غداری ہے اسلام سے. حضور کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ہو. عزیزان محترم یاد رکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نے سنا ہے بلال اعلان کر رہے تھے کہ جنگ کے لیے جانا ہے, جہاد کا اعلان ہے, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کیا مجھے بھی اجازت دیں گے. قربان جائیے میرے لجپال نبی نے فرمایا کہ اے صحابی کیا تیرے گھر میں باپ زندہ ہے, ماں زندہ ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ زندہ ہے. میرے لجپال نبی نے فرمایا تیرا یہی جہاد ہے, جا کر ماں باپ کی خدمت کر. آج دیکھیے اولاد کہتی ہے میں داتا دربار جا رہا ہوں, سلطان باہو جا رہا ہوں, حدیث سے مبارکہ کی روح ہے. ارے یقین مانو ہم بے شک پیروں فقیروں کے پاس جاتے رہیں گے, اگر ماں باپ راضی نہیں تو رب بھی راضی نہیں ہوگا. حضور کی حدیث سے مبارکہ ہے. میرے لجپال نبی فرماتے ہیں اے دنیا والو یاد رکھنا جس کا باپ راضی نہیں اس کا اللہ بھی راضی نہیں ہے, اس کا اللہ بھی راضی نہیں ہے. اگر آج ان کی اولاد نے ان کی خدمت کی تو وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. میرے لجپال نبی کی حدیث سے مبارکہ ہے ایک مرتبہ میرے لجپال نبی ممبر پر جلوہ افروز ہونے لگے, فرمایا آمین. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آج سے پہلے ہم نے نہ دیکھا کہ آپ نے آمین کہا ہو. تو حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ جبریل امین آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہ کر سکا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے آمین کہا. اس لیے یارو یہ دنیا عارضی دنیا ہے. بے شک حضور کی حدیث سے مبارکہ بھی ہے کہ مومن دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے, ایک موت کو اور ایک کم مال کو. آگے فرمایا کہ موت کو مسلمان کم تر سمجھتا ہے, اپنے نزدیک وہ پسند نہیں فرماتا. حضور نے فرمایا موت فتنے سے بہتر ہے. اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ انسان یہ نہیں چاہتا کہ میرے پاس مال کم ہو, لیکن حضور نے فرمایا کہ یارو اپنے اوپر ناز کرو کہ جس کے پاس مال کم ہے کل قیامت کے روز اس کا حساب بھی کم ہوگا. ایک اور حدیث مبارکہ آتی ہے کہ میرے لجپال نبی فرماتے ہیں کہ ایمان والو اپنے اوپر ناز کرو جو غریب ہے جس کے پاس مال کم ہے. آج اگر تمہیں اللہ نے کم مال دیا ہے تم اس اللہ کی رضا پر راضی ہوگے, کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی تمہارے تھوڑے اعمالوں پر راضی ہو جائے گا. عزیزان محترم موت کو یاد رکھیے, ہر بندے نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے, ہر کسی کو موت نے آنا ہے. یہ جنازے اٹھتے ہوئے یہ پھیلے ہوئے قبرستان ہمیں یہی درس دے رہے ہیں کہ دنیا والو کل تم نے بھی قبرستانوں کی زینت بننا ہے. اسی طرح تمہاری نماز جنازہ اٹھی جائے گی. اس لیے عزیزان محترم التجا کیجئے کہ خالق کائنات ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے, اور اس مبارک مہینے کے صدقے اللہ تبارک و تعالی سید مطلوب حسین مرحوم آپ کی بخشش و مغفرت فرمائے, اور اہل خانہ کو دیگر عزیز و قارب کو اللہ تبارک و تعالی صبر جمیل اور صبر عظیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت علامہ مولانا محمد آصف سلطانی صاحب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ جنازہ بذات خود ایک بہت بڑا واعظ ہے، ایک بہت بڑی نصیحت ہمارے سامنے ہے کہ ہم کو یہ میسج دے رہا ہے کہ اے غافل انسان، آج ہم جا رہے ہیں، کل تمہاری باری ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، 2-3 باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ نسبت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اور خاص کر جب عطرت رسول کی باری آتی ہے، جب سادات کی باری آتی ہے، تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان کی نسبت کس کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا 2 چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے داڑھوں سے پکڑ رہا، داڑھوں سے مطلب کہ مضبوطی سے پکڑا رہا، تو فرمایا کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ جب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک رب کا قرآن ہے، دوسری میری عطرت ہے۔ یعنی سادات کا مرتبہ و مقام ہمیں اپنے صوفیہ بتا کر گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ، آپ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ تھے، اس وقت ایک رواج ہوا کرتا تھا کہ جو اہل اللہ ہوا کرتے تھے، جو اہل علم لوگ ہوا کرتے تھے، ان کو لوگ پالکی میں بٹھا کر ایک مقام سے دوسرے مقام میں لے کے جا رہے ہوتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ملازموں میں سے جو ایک آدمی تھا، مجھے پتا نہ تھا بلکہ وہ سادات سے تھا، جب وہ میری پالکی اٹھائی گی، جب اسے دوسری جگہ لے کے جا رہے تھے، مجھے راستے سے یہ محسوس ہوا کہ میری پالکی جو کسی نے اٹھائی ہے وہ خون رسول معلوم ہوتا ہے۔ آپ نیچے اتر جاتے ہیں، جب نیچے اترتے ہیں آپ ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتاؤ نا کہ مجھے خوشبو رسول آ رہی ہے، کیا تم میں سے کوئی سادات میں سے تو نہیں ہے؟ ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے کہ اے امام احمد شاہ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی، میرا جو نسب ہے وہ سادات سے ملتا ہے۔ جب اہل حضرت یہ سنتے ہیں کانپ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اس بیٹے کو پالکی میں اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا یہاں پہ تم بیٹھ اور دنیا دیکھے کہ اعلیٰ حضرت تمہیں اٹھا کے وہاں لے کے جائے گا۔ ہمارے صلحاء ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں اگر سادات کی عزت کرنی ہے تو اس طرح کرو، یہ نسبت رسول ہے، یہ خون رسول ہے، اور خون رسول کی تعظیم اس طرح کرنی ہے۔ بلکہ امام مالک رحمت اللہ تعالی بڑا مقام ہے ان کا، فقہ کے اندر بڑا مقام ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، آپ نے کہا کہ چپلوسی کرنا کسی کے ساتھ، کسی کی منہ پہ تعریف کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ فرمایا ہاں، لیکن سادات کی اگر آپ منہ پہ تعریف کرتے ہیں یہ بھی نیکی ہے۔ سادات کی آپ منہ پہ بھی تعریف کر سکتے ہیں، پیٹھ پیچھے بھی تعریف کر سکتے ہیں، اور تعریف ملی کیوں ہے؟ فرمایا یہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سامعین کرام، ہر آدمی کے اعمال اپنی جگہ پہ ہیں،
لیکن ہمیں جو درس دیا جا رہا ہے وہ یہ درس دیا جا رہا ہے کہ جب آل رسول کا معاملہ آ جائے فرمایا اپنے زبانوں کو روک لیا جائے، پھر وہاں پہ نسب دیکھا جائے گا، وہاں پہ نسبت دیکھی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات دین متین سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ملتمس ہوں باجی غلام ربانی صاحب سے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تیری خاک میں ہے اگر شرر، تیری خاک میں ہے اگر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر، تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ معزز شرکائے نماز جنازہ، آج میں اور آپ مرحوم مغفور سید مطلوب حسین شاہ صاحب کو دار الغرور سے دار البقاء کی طرف رخصت کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ باری تعالیٰ مرحوم کے توسل سے ہماری بخشش فرمائے، آمین، اور اس نسبت رسالت کے توسل سے ہمیں اس خاندان کا حد سے بڑھ کر قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں عزیزم محمد فیضان، سید فیضان حسین شاہ صاحب، سید احتشام حسین شاہ صاحب جو دو ان کے بیٹے ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کی امی جان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 5-6 سال کے عرصے کے دوران شاہ صاحب نے کبھی بھی کسی محفل میں یہ شکوہ نہیں کیا کہ میری اہلیہ یا میرے بچے میرا خیال نہیں رکھتے۔ اللہ پاک ہر ایک کو ایسی زوجہ عطا فرمائے جو اپنے شوہر کا خیال بھی رکھے اور اسے دعائیں بھی لے۔ حاضرین، جتنے بھی نوجوان پیچھے کھڑے ہیں میری بات کو بڑے دھیان سے سنیں۔ یہ 10 سے 15 منٹ ہوتے ہیں تو یہاں سے کچھ لے کر جایا کریں۔ نماز جنازہ از خود ایک واعظ ضرور ہے، لیکن جتنے علماء کرام، کسی نے اہل بیت کی محبت کا پیغام دیا، کسی نے فکر آخرت پر گفتگو کی، ہر ایک کا اپنا میسج ہوتا ہے، لیکن لوگوں ہم ایک منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ مسلمان، یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے۔ یہ نثار اعظم راجہ صاحب ہر موقع پر، چاہے جنازہ ہو چاہے شادی ہو، میں ان کو ضرور اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہر موقع پہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، ان کی ایفرٹ کو جو سوشلی ایتھیکلی جو معاشرے میں گھومتے ہیں اور انسانیت کی فلاح کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کو استقامت دے اور دیر تک اللہ ان سے کام لے۔ حاضرین، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے، رب نے فرمایا اے اہل ایمان خدا کی طرف دوڑ پڑو، خدا کی طرف دوڑو۔ انسان اپنی منزل کی طرف کشاں کشاں سفر کر رہا ہے۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہ دنیا انسان کی منزل نہیں ہے۔ ایک وقت انسان پہ وہ بھی تھا جب یہ عالم ارواح میں تھا، اس عالم ارواح سے ماں کے بطن میں منتقل ہوا۔ جب ماں کے بطن میں آیا، اس بچے کا نام رکھا گیا جنین، اور علماء کرام نے سیاستہ کے اندر، کتب سیرت کے اندر، کتب سیاح کے اندر فقہا نے چیپٹر قائم کیے ہیں اور جنین کے رائٹس بیان کیے ہیں۔ جنین اس بچے کو کہا جاتا ہے جو ماں کے بطن میں ہوتا ہے، اس کو جنین کہا۔ جب بیٹے کا حمل اپنے کمال کو پہنچتا ہے، اس کو حدیث کے اندر حمیل کہا، ہاں کے ساتھ۔ اب بچے نے جنین اور حمیل کی جب منزل سے گزرا، جب ماں کی گود میں آیا، اس کو اسلام نے اس کا جب نام رکھا، اس کو کہا جاتا ہے سبیون۔ اور جب اس بچے نے اس سے آگے کا قدم اٹھایا، اس کو کہا جاتا ہے والدن۔ جب بچے نے اس سے اگلا قدم اٹھایا، جب مکتب میں جانے لگا، ابھی تم طفل مکتب ہو، جب بچہ طفل مکتب بنا، مکتب میں جانے کے قابل ہوا، اس کو حدیث نے کہا ہاذا طفل، یہ بچہ ہے۔ جب تھوڑا سا بالغ ہو گیا، اس کو اسلام نے کہا بالغن، یہ بالغ ہو چکا ہے۔ جب اس سے اگلی منزل پہ پہنچا، اسلام نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا شابن،
ایک بڑے نوجوان بیٹھے ہوئے، ٹوٹلی جو تعداد ہے جنازے کے اندر یہ شرکاء کی نوجوانوں کی ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے آقا نے فرمایا، شابن کے بارے میں فرمایا، شابن ناشا فی عبادت اللہ تعالی، وہ نوجوان جو اللہ کی محبت میں عبادت کرتے کرتے پروان چڑھے گا، قیامت کے دن خدا اپنا اس کو سایہ عطا فرمائے گا۔ جب بیٹا جوان ہو گیا 25 سال کا، اسلام نے اس کا نام رکھا شابن۔ جب بیٹا 40 سال کو پہنچا، اسلام نے اس کو کہا فتح۔ یہ اپنی جوانی کے عروج پر پہنچ گیا ہے، فتح کہا۔ جب وہی بچہ 50 سال کا ہوتا ہے، اسلام نے اور قرآن نے اس کا نام رکھا راجلن۔ اب مکمل مرد ہے راجلن۔ جب 50 سے 55 سال کو پہنچا، اسلام نے کہا ھذا شیخن، یہ شیخ ہے۔ اب جب 60 سال کو بچہ پہنچتا ہے، وہی بندہ جب بزرگ بن گیا 60 سال کو پہنچا، اسلام نے اس کا نام رکھا شیخ فانی۔ اور فقہ کی بات ہے، شیخ فانی جس کی 60 سال عمر ہے بزرگ کی، اسلام نے کہا اگر وہ روزہ نہ بھی رکھے کوئی بات نہیں، اگر اس کی صحت اجازت نہیں دیتی، فقہ نے کہا شیخ فانی نہ بھی روزہ رکھے تب بھی گناہگار نہیں ہے۔ اب اگلی بات کہہ رہا ہوں، لوگو یہ دنیا فانی ہے، ہم منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ آپ اپنی پہاڑی زبان کے اندر بھی اپنے بچوں کے جب باڈی چینج ہوتی ہے، عمر چینج ہوتی ہے، پہاڑی میں بھی ان کے کچھ نام رکھ لیتے ہیں۔ تو لوگو یہ دنیا فانی ہے۔ یہ شاہ صاحب جو میں بات اصل جو میرا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ مشقتوں کی زندگی گزارنے والا بندہ خدا کا محبوب ہوتا ہے۔ بے شک مشقتوں کی زندگی گزارنے والا بندہ خدا کا محبوب ہوتا ہے۔ شاہ صاحب نے عمر بھر مزدوری کی ہے، نہ دھوپ کو دیکھا ہے نہ بارش کو دیکھا ہے، مشقت کرتے رہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو شخص من امسا بعمل یادی ہی، یہ میری بات کو غور سے سنیں، صفوں میں اس وقت جائیں جب میں اپنی گفتگو کو کلوز کروں گا۔ میں حدیث سنا رہا ہوں، کوئی بات نہیں، 2 منٹ میں صفیں بن جائیں گی۔ حضور نے فرمایا من امسا بیادہ امسا مغفور لہو، جو بندہ دن کو مزدوری کرتے کرتے شام کو گھر میں آیا اس حال میں لوٹے گا، اللہ اس کے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا جو شخص، حضور کے سامنے حضرت سعد بن معاذ بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا، ارے مزدوروں، اے نوجوانوں جو چوری کی طرف نہیں بڑھتے، جو شراب نہیں بیچتے، جو اپنی مزدوری پر، مشقت پر اور اپنی غربت پر پہرا دیتے ہو، ایمان کی حفاظت کرتے ہو، برے کام نہیں کرتے، ان کے لیے حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، سعد بن معاذ سے کہا، اے سعد آپ کے ہاتھوں کو کیا ہو گیا ہے؟ میں آپ کے ہاتھوں پہ نشانات دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ، صبح سے لے کے شام تک پاپڑ بیلتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے رزق کماتا ہوں اور حلال کی روزی انہیں کماتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اے سعد، قیامت تک جو میرا امتی صبح سے لے کے شام تک اس طرح تگو کرے گا، مشقتیں کرے گا اولاد کے لیے، رزق حلال کے لیے، قیامت کے دن خدا اعلان کرے گا، اے مزدوروں جو دنیا میں مشقت کرتے رہے ہو، آؤ میں نے تمہارے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اس ہاتھ کو چوما اور چوم کے کہا ہاں یہ کسی مزدور کا ہاتھ نظر آ رہا ہے۔ آج ہم محلات بنا رہے ہیں، مولانا روم کہتے ہیں کسی بادشاہ نے محل بنایا، اس نے ہر عام خاص کو دعوت دی اور دعوت دے کے کہا آؤ میرے محل کو دیکھو۔ سارے عام و خاص بادشاہ کی انویٹیشن پر تشریف لائے، جب پہنچے ہر شخص بادشاہ کی تعریف کر رہا تھا، لیکن 2 انسان 2 بندے دور کھڑے تھے، وہ خاموش تھے، وہ بادشاہ کی تعریف نہیں کر رہے تھے۔ جرأت مندی سے بادشاہ نے کہا ساری انسانیت میری تعریف کر رہی ہے، آپ کیوں خاموش ہو؟ انہوں نے کہا ہماری رائے ان سے ذرا مختلف ہے، ہماری رائے ان سے ذرا مختلف ہے۔ کہا کہ اس بلڈنگ کے اندر، اس محل کے اندر 2 عیب ہیں، 2 نقص ہیں، 2 نقص ہیں۔ فرمایا کیا؟ کہا پہلا نقصان تو یہ ہے جو اس کا مکین ہے ایک وقت آئے گا وہ اس گھر کو چھوڑ کے چلا جائے گا، اور دوسرا اس محل کا نقصان یہ ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس محل کا جو باسی ہوگا وہ دنیا سے چلا جائے گا، یہ محل اجڑ کر ویران ہو جائے گا۔ لوگوں، میرے جوانوں، آخری بات سنا رہا ہوں،
حدیث پاک میں آتا ہے 5-6 حدیث مزدوروں کے حوالے سے اور بھی میرے پاس بڑی تھی، لیکن آخری بات بڑی توجہ کے ساتھ سن لیں. میرے آقا نے فرمایا جنت الفردوس میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے. یہ جنت کا کلائمیکس اور وی آئی پی سب سے فلور ہے، وی آئی پی فلور ہے. فرمایا اس جنت الفردوس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اس کی شان یہ ہے کہ خدا اپنی عام جنت کی بات نہیں کر رہا. خدا جنت الفردوس کو ہر روز 5 دفعہ دیکھتا. جنت الفردوس کو 5 دفعہ دیکھتا ہے اور 5 درجے اس کے معیار کے، اس کی خوبصورتی کے ہر روز بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا وہ ایک اور حدیث پاک بھی ہے کہ مجھے پل صراط پہ تلاش کرے، میزان پہ وہ الگ ہے. حضور نے فرمایا اے میرے صحابی مجھے غریبوں میں تلاش کرنا، قیامت کے دن مفلسوں میں تلاش کرنا. اور فرمایا اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے، جنت الفردوس کی بات. حضور نے فرمایا اس جنت الفردوس کے مالک 3 لوگ ہوں گے. 3 لوگ ہوں گے اس جنت الفردوس کے مالک. 3 لوگ اس جنت میں جا سکیں گے. فرمایا پہلا وہ حکمران جس کو حکمرانی دی گئی، جس کو اختیار دیا گیا، حکومت دی گئی، اس نے معاشرے میں عدل کو قائم کیا. پہلا وہ حکمران جائے گا اس جنت الفردوس میں. اور دوسرا وہ جس کو میں نے دنیا میں تھوڑا رزق دیا اور وہ تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا. فرمایا میں اس کو جنت الفردوس میں داخل کروں گا. اور تیسرا آج کے معاشرے میں یہ بات بڑی گردش کر رہی ہے، تیسرا وہ انسان جنت الفردوس میں جائے گا جس کو رشتہ دار تنگ کرتے ہوں، اس کے باوجود بھی وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوگا. فرمایا یہ تیسرا بندہ خوش نصیب ہوگا جو اس جنت الفردوس میں جائے گا. لوگوں اس منزل کی تیاری کریں، اپنی قبر کی، اپنی آخرت کی. ہماری یہ منزل نہیں ہے، ہم راہی ہیں، مسافر ہیں. اللہ ہمیں خیر و سلامتی کے ساتھ اپنی منزل اچیو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام وما علیہ الا البلاغ. نیت کر لو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والعلاق والعلم. جیسے اب 2 دفعہ سورہ یاسین میں تھا پڑھی تھا بڑی ذمہ داری لاسا جھوٹے بلانا پڑا اس طرح بچوں سید آل رسول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. ایک قرآن پاک میری طرف سے بسم صالح صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إني أسألك وأتوجه وأتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفه فيا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ أيدينا سهل لنا أشكالنا لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما الفاطمة تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز معاشر عذر ہائے من پذیر گر تو می بینی راہ حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر یا مالک ارض و سماوات جس قدر کلمات طیبات میں نے تلاوت کیے ہیں استادی مکرم محترم راجہ فاروق صاحب نے تلاوت کیے ہیں سید امداد حسین شاہ صاحب نے میرے قرآن پاک کیا ہے مولا ان جملہ کلام کو تیری بارگاہ ناز میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا رحیم اس کا ثواب تیرے محبوب والی دو جہاں محبوب عرب و عجم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما اے اللہ تیرے محبوب کے توسل سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا رحیم بالخصوص ان کلمات کا ثواب قرآن مجید کا ثواب دیگر اوراد و وظائف کا ثواب نو متوفی مرحوم و مغفور سید مطلوب حسین شاہ صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما اے اللہ آپ کے اخروی سفر میں آسانیاں پیدا فرما یا اللہ جن مشقتوں کے ساتھ آپ نے محنت کی ہے باری تعالیٰ ان کے توسل سے مولا اس علالت کے توسل سے باری تعالیٰ نیک اعمال کے توسل سے محنت کے توسل سے رزق حلال کے توسل سے مولا ان کی قبر کو کشادہ و منور فرما ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما یا رحیم اس کا اجر عظیم عطا فرما اس مجلس میں اس نماز جنازہ میں جتنے بھی شرکاء کھڑے ہیں مولا کوئی ایک بندہ ایسا ہوگا جس کے ساتھ پیار کرتا ہوگا جس کی تہجد تجھے پسند ہوگی جس کی تلاوت تجھے پسند ہوگی جس کا اخلاق حسن اخلاق مولا پسند ہوگا معلوم نہیں تو کس بندے سے پیار کرتا ہے مولا اس کے صدقے ہماری دعا کو عرش سے اوپر لے جا قبول فرما یا اللہ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں سے معافی عطا فرما یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں سے معافی عطا فرما اے اللہ شاہ صاحب کے گھر میں برکت عطا فرما ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما اس پر اجر عظیم عطا فرما یا رحیمین ماہ شعبان میں ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ آتش بازی سے شعبان کے دن شب برات کو آتش بازی سے ان لوفر لفنگے کاموں سے مولا ہمیں اپنی اولاد کو بچانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں رات کو قیام کرنے کی توفیق عطا فرما دن کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ آخر دو جہاں کی امت کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یہ بلی بسری امت مولا اس کو حضور کی پہچان عطا فرما دین کی پہچان عطا فرما اسلام کی پہچان عطا فرما یا اللہ حضور کی آل کی توسل سے ہماری دعا کو قبول فرما حضور کی آل کی توسل سے مرحوم کے اخروی سفر میں آسانیاں پیدا فرما جتنے بھی یہاں لوگ کھڑے ہیں مولا ہزار تمنائیں نیک تمنائیں لیے بیٹھے ہوں گے کوئی اپنی بچیوں کے لیے دعا منگواتا ہوگا بچوں کے لیے مولا اپنی صحت کے لیے یا اللہ ہر ایک کی نیک تمنا پوری فرما یا اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیک تمنا پوری فرما یا ارحم الراحمین حضور کے صدقے ہمارے پر کرم فرما ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا تے دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا تے نہ کر بندیا ہے تو میری میری نہ کر بندیا تو میری میری نہ تیری نہ میری چار دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری
چلیا موت دا سن کے نارو چلیا موت دا سن کے تے نہ روڑ اکھیاں چوں پانی کیونکہ ٹر گئے نبی محمد سرور اے من تقدیر ربانی تے ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا اتھے وارس کون حسن دا صدا نہ رہ سڑ شاخاں ہریاں تے صدا نہ پھل چمن دا تے اصلاں نال جنے کی کریے او نسلاں تک نہیں پھل دے بد نسلاں نال نیکی کریے او پٹھیاں چالاں چلے دے کہ بے قدرے دی یاری کولو بے قدران دی یاری کولو توبہ لکھ لکھ واری چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھڑیا اج عمر نہیں گزری ساری تے نیچاں دیو نیچاں دی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا ککرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا کہ ٹر گئے یار محبت والے ٹر گئے یار محبت والے تلے گئے نال ہی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد اساں جائیے کیڑے پاسے تے دیگر ٹلی تے شام پیا تے لوک کران نو آئے او نہیں آئے او پرت محمد جڑے آپ ہتھی دفنائے اے دنیا دن چار دیاڑے او تو کی اتھوں لے جانا آخر کام کر یار بنا لے سونا کملی والا جے کل جنت تو جانا جس چاہا در پہ بلا لیا سب جس سے جانا ہاتھ اٹھا کے جس چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا یا جسے چاہا اپنا بنا لیا کہ میں نیوا مرشد اوچا میں اچھیاں دے سنگ لائی صدقے جائیں اچھیاں تو جنہ نیویاں نال نبائے او جس چاہا در پہ بولا لیا جس چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بالا غلو بے کمال ہی اے دنیا ایک مسافر خانہ تو کوئی آوے کوئی جاوے کس دی جرت محمد بخشا اتھے پکے ڈیرے لاوے نا کر بندیا نا کر بندیا
او چار دناں دا اے دنیا میں